بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے اردو ناول جنت کے پتے، ایپیسوڈ نمبر 57۔ دوستوں، آج میں نے تقریباً 8 دن بعد یہ ناول اسٹارٹ کری ہے، کیونکہ میری آواز بیٹھ گئی تھی، کچھ طبیعت صحیح نہیں تھی، تو اس کے بعد پھر میری آواز تقریباً 1 ہفتے 8-9 دن تک بہت ہیوی سی آواز ہو رہی تھی۔ ابھی بھی آئی تھنک مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی بھی بالکل کلیئر آواز نہیں ہوئی ہے، بٹ میرے پاس بہت سے لوگوں کے میسیج آ رہے تھے، جو لوگ میری ناول سن رہے تھے، تو ان سے بھی بڑی معافی چاہتی ہوں میں۔ لیکن اب یہ تو میں نے جان بوجھ کے تو کیا نہیں تھا، کیونکہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہی ہوا تھا۔ تو خیر، ہر چیز میں مصلحت ہوتی ہے، اللہ کے ہر کاموں میں کوئی نہ کوئی ہمارے لیے اچھائی ہوتی ہے۔ تو آج سے میں انشاءاللہ دوبارہ سے اس ناول کو اسٹارٹ کر رہی ہوں، اور اللہ نے چاہا تو اب میں نہیں روکوں گی، اور اس کو روزانہ جس طرح سے آپ کو سنا رہی تھی اسی طرح سے انشاءاللہ سناؤں گی۔ بس میری آواز تھوڑی سی اور بہتر ہو جائے، جہاں اللہ نے اتنی کر دی ہے، اللہ تعالیٰ باقی بھی میری آواز بالکل صحیح کر دیں گے، آمین ثم آمین۔ لیٹس گو، اب میں ناول شروع کرتی ہوں۔ چھت پہ اندھیرا تھا، دور نیچے کالونی کی بتیاں جل رہی تھیں۔ وہ دونوں مندھیر کے ساتھ لگے جھولے پہ آ بیٹھے۔ ہلکا ہلکا جھولا ان کے بیٹھنے سے بالکل تھم گیا۔ حیا نے کافی کا مگ لبوں سے لگایا۔ ہاں، اچھی بنی ہے، آخر استنبول کے بہترین شیف میکنگ اور کارپینٹر نے بنائی ہے۔ اوہو، تم نے بھی کرمل کا اضافہ نہیں کیا، کیونکہ میں کرمل بھی نہیں۔ کیا تمہیں میرا اعتبار ہے؟ ہاں، اس نے سوچنے کا وقت بھی نہیں لیا۔ سامنے دیوار پہ ابا کے کملوں سے اوپر ان دونوں کے سائے گر رہے تھے، پودوں کی ٹہنیوں سے اوپر وہ عجیب سی ہیبت بنا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر تم مجھے بتاؤ کہ تم اس شخص کو کیسے جانتی ہو جو اس روز میرے ساتھ تھا؟ عبدالرحمن پاشا، مت اللہ حبیب پاشا کا بیٹا۔ اس نے آنے کا پورا نام لیا۔ وہ ذرا چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، تم کیسے؟ لمبی کہانی ہے، سنو گے؟ اس نے بے نیازی سے شانوں کو جھنبش دے کر پوچھا۔ وہ سامنے دیوار پہ ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے دوسرے سائے کو اس بات میں سر ہلاتے دیکھا تو وہ کہنا شروع ہوئی۔ اپنے سائے کے ہلتے لب دکھائی نہیں دیتے تھے، نہ ہی کان میں پڑی بالی کے موتی کی چمک کو دکھائی دے رہی تھی۔ تو وہ پریشانی، اذیت اور اضطراب جیسے وہ پچھلے 5 ماہ سے اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھی، جس کا ایک حصہ ان نے ڈی جے کے ساتھ بانٹنا بھی تھا، اور اب اس نے پورا ہی بانٹ دیا۔ سبحان جی کی طرف سے میل وصول ہونے والی رات، جب پہلی دفعہ پھول آئے تھے، اس سے لے کر اس روز کے واقعے تک اس نے سب کہہ سنایا۔ وہ بالکل خاموشی سے ہنستا ہی رہا، اگر بولا تو صرف اس وقت جب اس نے استقلال جھسی میں پاشا کے چہرے پہ کافی الٹنے کا واقعہ بتایا۔ اچھا، تم نے پاشا بے کے اوپر کافی الٹ دی؟ وہ جیسے بہت محظوظ ہوا تھا۔ ہاں،
تم اسے پاشا کیوں کہتے ہو؟ اسے سب پاشا کہتے ہیں، مسٹر پاشا۔ شوق ہے خود کو مسٹر کہلوانے کا۔ کافی کے خالی ہو کر زمین پر گر پڑے تھے۔ دیوار پہ سائے ویسے ہی چپ کے بیٹھے ساری داستان سنتے رہے۔ پودے بھی متوجہ تھے۔ جب وہ خاموشی ہوئی تو وہ جیسے سوچتے ہوئے بولا، یعنی کہ اس نے تمہارے بارے میں معلومات حاصل کی مجھے بلیک میل کرنے کے لیے، مگر میں صرف ایک بات نہیں سمجھ سکا۔ اتنا سب کچھ ہوا اور تم نے کبھی اپنے پیرنٹس کو نہیں بتایا، کیوں؟ تم نے کسی سے مدد کیوں نہیں لی؟ میں کبھی بھی ان کو یہ سب نہیں بتا سکتی جان۔ اب تو معاملہ ختم ہو گیا ہے، مگر جب یہ شروع ہوا تھا تو مجھے ترکی جانا تھا۔ اگر میں بتاتی تو وہ مجھ سے فون لے لیتے اور گھر سے نکلنے پہ پابندی لگا دیتے۔ ترکی تو جانے کا سوال ہی نہیں تھا۔ ویسے بھی میں جانتی تھی کہ جو میرے گھر کے اندر پھول رکھ کر جا سکتا ہے، میرے فون میں ٹریسر لگوا سکتا ہے، اس کے خلاف ابا بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اور ابا کو بتانے کا مطلب تھا کہ تایا فرقان کو بھی بتا دینا، یعنی پورے خاندان میں تماشا۔ ابا کو نہ بتائیں یہ تو نہیں ہو سکتا، اور اتنی بہادر تو میں تھی ہی کہ خود اپنے مسائل حل کر سکتی۔ سو تو ہے، اس نے سر ہلا کر اعتراف کیا۔ کیا تم واقعی جاننا چاہتی ہو کہ میں پاشا بے کو کیسے جانتا ہوں؟ دیکھ لو، تم نہ بھی بتاؤ، میں نے جان تو تب بھی لینا ہے۔ تمہارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ اللہ اللہ، یہ اعتماد! وہ پہلی دفعہ ہنسا تھا۔ وہ ہولے سے مسکرا دی۔ اصل میں نے کچھ عرصے ہوٹل گرینڈ پہ کام کیا ہے، اس لیے میں ان سو کالڈ بھائیوں کے قریب سے جانتا ہوں۔ یہ سگے بھائی نہیں ہیں، یہ مافیا بھائی ہیں، ایک ہی مافیا فیملی کا حصہ۔ مگر یہ بات ادلار میں اگر کوئی میرے علاوہ جانتا ہے تو وہ سگے بھائی نہیں ہیں، تو وہ امت اللہ حبیب پاشا ہیں۔ خیر، میرا پاشا بے سے کچھ مسئلہ ہو گیا اور میں استقلال اسٹریٹ پہ آ گیا۔ وہ ریسٹورینٹ اس کا ہی ہے، اور وہ عورت جس کو میں اپنی لینڈ لیڈی بتاتا ہوں اس کو وہی بھیجتا ہے۔ وہ اس کی ساتھی شیئر ہولڈر ہے۔ وہ مجھے ریسٹورینٹ کی قسطوں کے لیے تنگ نہیں کرتا۔ یہ میں نے جھوٹ بولا تھا، سوری، مگر اس نے میرے ذمے ایک کام لگایا تھا جو میں کر نہیں سکا، جس کی وجہ سے اس روز ہماری تل کلامی ہوئی تھی۔ کون سا کام؟ وہ چونکی۔ وہ اپنی فیملی کو بیرون ملک شفٹ کروانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اسے اس ملک کے جعلی دستاویزات اور نئی شناختیں چاہیے تھیں۔ میں اپنے ایک دوست سے اس کے لیے وہی بنوا رہا تھا۔ اینڈ تھینکس ٹو یو میں نے اب وہ بنوا دیے ہیں۔ وہ اس کی فیملی ترکی جا چکی ہے۔ کیا؟ اسے جھٹکا لگا۔ عائشہ اور بہاریں چلی گئیں؟ تو وہ عائشہ بہاریں سب کچھ جانتا تھا؟ ہاں، مزید میں کچھ نہیں جانتا، اس لیے اس موضوع کو ختم کر دو۔ اور وہ اس کا بھائی، وہ کہاں چلا گیا؟ میں نہیں جانتا وہ اب کہاں ہے۔ اس نے شانے اچکا دیے، وہ جیسے اس موضوع سے بچنا چاہتا تھا۔ پھر حیا نے دیکھا اس کا سایہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔
پودوں کے اوپر سے ہوتا پوری دیوار پہ پھیل گیا۔ اس نے سائے میں اس کا چہرہ ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ کتنا سچ تھا، کتنا جھوٹ، سائے میں سب گٹ مٹ ہو چکا تھا۔ تم کیا کرتے پھرتے ہو جہان؟ مجھے یقین ہے کہ تم کرمنل نہیں ہو، مگر تم ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھا کرو پلیز۔ جو آپ کا حکم۔ سایہ مسکرایا تھا، وہ بس تعجب سے سر ہلا کر رہ گئی۔ اس کی ساری کتھا سن کر بھی وہ اپنی جگہ پھر بہت کچھ چھپا گیا تھا۔ اور عائشی پہاڑے وہ کہاں چلی گئی تھیں؟ وہ دونوں آگے پیچھے زینے اترتے نیچے آ رہے تھے جب اس نے ابا کو لاؤنج میں کھڑے اپنی جانب متوجہ پایا۔ جہان، وہ صرف جہان کی طرف متوجہ تھے۔ جی ماموں، وہ پرسکون انداز میں قدم اٹھاتا سیڑھیوں سے نیچے ان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ مجھے کچھ پوچھنا ہے تم سے۔ وہ بہت سنجیدہ لگ رہے تھے۔ وہ پہلی سیڑھی پہ ریلنگ پہ ہاتھ رکھے کھڑی ان کو دیکھنے لگی۔ میں سن رہا ہوں تم روہیل سے انٹچ ہو، یہ میں جانتا ہوں، مگر کیا کوئی ایسی بات ہے جو تم مجھے بتانا چاہو جو کہ میں نہیں جانتا؟ جہان نے لمحے بھر کی خاموشی کے بعد نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ یعنی کہ کوئی بات ہے ماموں، میں دوسرے کے معاملے میں مداخلت کبھی نہیں کرتا، اس لیے خاموش رہوں گا۔ البتہ آپ اپنے طور پر کسی سے بھی پتہ کروا سکتے ہیں۔ پتہ کروا لیا تھا، تم سے تصدیق چاہ رہا تھا۔ بہرحال مجھے اپنا جواب مل گیا ہے، تم آرام کرو۔ اس کا شانہ تھپ تھپا کر وہ آگے بڑھ گئے۔ ان کے چہرے کی سنجیدگی اور اضطراب پہلے سے بڑھ چکا تھا۔ جہان واپس سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا کہ اس کا کمرہ اوپر تھا۔ وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ جواباً جہان نے ذرا سے شانے اچکائے۔ تمہیں پتہ چل جائے گا، اب ذہن پہ زور مت دو، سو جاؤ۔ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سایہ غائب ہو گیا۔ روشنی عیاں تھی۔ وہ الجھی ہوئی واپس کمرے میں آئی تھی۔ جہان سکندر کے ساتھ رہنے کا مطلب تھا انسان بہت سے رازوں کے ساتھ رہے اور پھر صبر سے ان کے کھلنے کا انتظار کرے۔ وہ تمام سوچوں کو ذہن سے جھٹک کر عائشہ کو ای میل کرنے لگی۔ جہان نے ٹھیک کہا تھا، اسے پتہ چل جائے گا، مگر حیا کو اندازہ نہیں تھا کہ اسے اتنی جلدی پتہ چل جائے گا۔ اسی رات وہ ابھی کچھ کچی نیند میں تھی کہ سبین پھوپھو نے پریشانی کے عالم میں اسے جھنجھوڑ کر اسے اٹھایا۔ حیا جلدی اٹھو۔ وہ بڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تمہارے ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، چلو ہسپتال چلنا ہے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے پھوپھو کو دیکھتی گئی۔ زندگی ایک دفعہ پھر استقلال اسٹریٹ میں پہنچ گئی تھی۔ اس کے سامنے ڈی جے گری تھی اور کسی کا جوتا اس کی اینک میں آیا تھا۔ ایک آواز کے ساتھ اینک ٹوٹی تھی، وہ آواز جو کانچ ٹوٹنے کی ہوتی ہے، وہ آواز جو زندگی کی ڈور ٹوٹنے کی ہوتی ہے۔ سلیمان صاحب کو شدید قسم کا دل کا دورہ پڑا تھا۔ وہ سی وی او کارڈیک کیئر یونٹ میں تھے اور ان کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ باقی سب کہاں تھے اسے کچھ نہیں پتہ تھا۔ وہ تو بس دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بینچ پہ بیٹھی روئی جا رہی تھی۔ کارڈور میں کون آ جا رہا تھا اسے ہوش ہی نہیں تھا۔ وہ پھر سے ٹاکسم فرسٹ ایڈ ہسپتال کے سرد
موت کے سناٹے جیسے کارٹ ویئر میں پہنچ گئی تھی۔ وہ اب بہتر ہیں، یقین کرو، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جہان اس کے ساتھ بینچ پہ بیٹھتے ہوئے بولا، رات سے وہی تھا جو ساری بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ تایا وغیرہ تو صبح آئے تھے اور اب تک پورے خاندان کو وہ وجہ بھی پتہ چل چکی تھی جواباً جو ابا کی بیماری کا باعث بنی تھی۔ روہیل نے شادی کر لی تھی۔ ٹھیک ہے، بہت سے لڑکے امریکہ میں شادی کر لیتے ہیں، سب کے والدین کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، مگر روہیل نے 2 سال سے شادی کر رکھی تھی۔ اور سب سے بڑھ کر اس نے ایک نیپالی بدھسٹ سے شادی کی تھی۔ ابا قدرے روشن خیال تھے، مگر اپنی اقتدار اور مذہبی حدود کا پاس انہیں بہت تھا۔ روہیل کے حوالے سے انہوں نے بہت خواب دیکھے ہوئے تھے، بہت مان تھا ان کو اس پہ۔ وہ ایک دفعہ کہتا تو صحیح، مگر اس نے خود ہی سارے فیصلے کر لیے۔ شاید وہ جانتا تھا کہ کہنے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ لڑکی بدھ مت کی پیروکار تھی۔ مسلمان تو چھوڑو، وہ تو اہل کتاب بھی نہ تھی کہ ایسی شادی جائز ہوتی۔ وہ مسلمان ہونے کو تیار نہ تھی اور روہیل اس کو چھوڑنے پہ راضی نہ تھا۔ اپنی حدود کا مذاق بنانے پہ ابا کا دکھ الگ۔ جہان سے تصدیق کر لینے کے بعد انہوں نے روہیل کو فون کر کے جب باس پرس کی تو پھر تلخ کلامی سے ہوتی ہوئی بات باپ بیٹے کے ایک جھگڑے تک جا پہنچی تھی۔ ابا نے غصے میں اسے سخت برا بھلا کہا اور پھر ہر تعلق توڑ دیا، مگر فون کال کی ڈور ٹوٹنے سے قبل ہی وہ ڈھہ گئے تھے۔ پھوپھو اور فاطمہ اس سارے معاملے کی گواہ تھیں۔ معلوم نہیں وہ کیوں سوئی رہ گئیں جب وہ روہیل کے پاس رات رہا تھا۔ تب اس لڑکی نے مجھے ٹرمینٹ دی تھی۔ انہوں نے کچھ نہیں بتایا، مگر میں جان گیا تھا کہ ان کے درمیان کیا ہوا ہے۔ اس کے سال ڈیڑھ بعد انہوں نے شادی کی تھی۔ یہ مجھے بعد میں امریکہ میں مقیم ایک دوست نے بتایا۔ کتنی دیر ایسی باتیں چھپتی ہیں۔ ماموں کو بھی کسی عزیز سے خبر ملی تھی۔ وہ نم آنکھوں سے سر ہاتھوں میں دیے سنتی ہی رہی۔ اسے روہیل یا اس کی بیوی میں کوئی دلچسپی نہ تھی، اسے صرف ابا کی فکر تھی۔ 2.5 ماہ قبل کا واقعہ پھر دہرایا جانے لگا تھا۔ کیا وہ پھر علامتی خوشبو میں ایک محبت کو کھونے لگی تھی کیا؟ جب بمشکل انہیں ابا سے ملنے کی اجازت ملی، تب وہ غنودگی میں تھے اور وہ ان کے قریب بیٹھی اندر ہی اندر رو رہی تھی۔ آنکھیں خشک ہو چکی تھیں، مگر ہر آنسو آنکھ سے تو نہیں گرتا۔ شاید اگر ابا کے دوست ذیشان انکل ملنے نہ آئے ہوتے تو وہ آنکھوں سے بھی رونے لگ جاتی۔ مگر ان سب کے سامنے خود کو مضبوط ظاہر کرنا تھا۔ فاطمہ نڈھال تھیں، مگر صابین پھوپھو بہت ہمت سے کام لے رہی تھیں۔ سلیمان بہت مضبوط ہے بیٹا، فکر نہ کرو، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ذیشان انکل کو چھوڑنے وہ فاطمہ کے ساتھ باہر تک آئی تو وہ تسلی دینے لگے۔ وہ ابا کے سب سے اچھے دوست تھے۔ وہ ان کو زیادہ نہیں جانتی تھیں، مگر فاطمہ واقف تھیں۔
ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی تھی، 15-16 سالہ رجا، جو قد اور ذہنی طور پر اپنی عمر سے پیچھے تھی۔ قدرے نان بچی جو گھنگریالے بالوں والا سر جھکائے مسلسل اخبار پہ قلم سے کچھ لکھ رہی تھی۔ رجا بہت ذہین ہے، اس کی نگاہوں کو اپنی بیٹی پہ پا کر ذیشان انکل مسکرا کر بتانے لگے، اسے ورڈ پزل اور کراس ورڈز کھیلنے کا بہت شوق ہے، پورا چارٹ حل کرنے میں کئی دن لگاتی ہے مگر کر لیتی ہے۔ وہ بھی کسی مسکراہٹ کے ساتھ ہنسی۔ وہ اپنی بیٹی کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، چاہے گھر ہو یا آفس، محبت تھی یا فکر یا پھر دونوں۔ ان کے جانے کے بعد وہ کچھ دیر کے لیے گھر آئی تھی۔ گھر پہ وحشت اور ویرانی چھائی ہوئی تھی، جیسے سب کچھ تھم گیا ہو۔ وہ ابھی عبایا اتار ہی رہی تھی کہ فون بجنے لگا۔ پرائیویٹ نمبر کالنگ۔ اس روز کے بعد میجر احمد نے آج کال کی تھی مگر اس نے کال کاٹ دی۔ وہ بار بار فون کرنے لگا مگر حیا نے فون بند کر دیا۔ وہ اس آدمی سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتی تھی، ضرورت ہی نہیں ہے۔ ابا بھی ہسپتال میں تھے، آج سبین پھوپھو اور فاطمہ ان کے پاس تھیں، سو وہ اور جہان گھر پہ تھے۔ وہ شام کا وقت تھا مگر روشنی باقی تھی۔ حیا چھت پر منڈھیر کے ساتھ لگے جھولے پہ بیٹھی ابا کے گملوں کو دیکھ رہی تھی۔ آج ان پہ سائے نہیں گر رہے تھے مگر وہ پھر بھی مرجھائے ہوئے لگ رہے تھے۔ ان کا اس گھر میں خیال رکھنے والا جو تھا وہ اب خیال رکھنے کی پوزیشن میں نہیں رہا تھا۔ اس نے بہت سے آنسو اپنے اندر اتارے۔ ابا کے پودے اکیلے ہو گئے تھے۔ کیسی ہو؟ جہان ہولے سے اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ تمہارے سامنے ہوں، تم نے کھانا کھا لیا؟ ہاں، نور بانو میرا کھانا لے آئی تھی اور تم نے؟ ہاں، نور بانو میرا کھانا لے آئی تھی اور تم نے؟ موڈ نہیں ہے۔ وہ ابھی تک گملوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے سرزنش کرنے ہی لگا مگر رک گیا۔ منڈھیر کے سوراخ سے اسے جیسے کچھ نظر آیا تھا۔ سنو، یہ آدمی کون ہے؟ حیا۔ وہ کون؟ حیا نے ذرا چونک کر گردن پھیری۔ منڈھیر کے سوراخ سے نیچے تایا کے لان کا منظر واضح تھا۔ وہ اپنے ڈرائی وے پہ کھڑے ایک صاحب کے ساتھ باتیں کر رہے تھے جو سیاہ سوٹ میں ملبوس بریف کیس ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ وہ انہیں نہیں پہچانتی تھی۔ پتہ نہیں، اس نے لا تعلق سے شانے اچکائے۔ میرا خیال ہے وکیل ہے۔ تمہیں کیسے پتہ؟ اس کے سوٹ کا رنگ تو سمبل بلیک ہے، لائٹ والا تو نہیں ہے، مگر ٹائی دیکھو، جیٹ بلیک ہے، وکیل کی مخصوص ٹائی۔ وہ آنکھوں کی پتلیاں سکیڑے ان کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور میرا خیال ہے وہ ابھی ادھر آنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حیا نے ذرا حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ اپنے ڈرائی وے پہ کھڑے ہیں، تمہیں کیسے پتہ کہ ان کا کیا ارادہ ہے؟ غور سے دیکھو، فرقان ماموں کے جوتوں کا رخ کس طرف ہے؟ حیا نے گردن ذرا اونچی کر کے دیکھا۔ تایا ابا کے جوتوں کا رخ نامحسوس سے انداز میں ان کے گھروں کے درمیان دروازے کی طرف تھا۔ حیا نے انسان جدھر جانے کا ارادہ رکھتا ہے اس کے پاؤں خود بخود ادھر ہی مڑ جاتے ہیں، چاہے وہ ساکن کھڑا یا بیٹھا ہو، کیوں نہ ہو۔ اگر دوران گفتگو تمہارے مخاطب کے جوتے تمہاری مخالف سمت ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بور ہو رہا ہے،
تم سے۔ حیا نے بے اختیار جہان کے جوتوں کو دیکھا۔ اس کے سیاہ تسمے والے بورڈ سیڑھیوں کے دروازے کی سمت تھے۔ اس فائل میں کیا ہو سکتا ہے؟ اب وہ ذرا الجھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حیا نے گردن پھر سے منڈھیڑ کی جانب موڑی۔ نیچے وکیل صاحب اپنے بریف کیس سے ایک فائل نکال کر تایا ابا کو دکھا رہے تھے۔ سلیمان ماموں کمپنی کے ایم ڈی ہیں نا؟ ہاں۔ اور باقی شیئر ہولڈر ہیں؟ ہاں۔ اس کا مطلب ہے کہ ماموں کی بیماری کے باعث کچھ کام رک گئے ہوں گے، سو باقی شیئر ہولڈر ان سے کچھ دستخط کروانا چاہتے ہوں گے۔ ماموں کا پاور آف اٹرنی کس کے پاس ہے؟